حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ سورہ النساء آیت 126۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنی تمام تر توجہات اللہ کی خاطر وقف کر دے اور جو احسان کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام کی جماعت میں شامل ہیں۔ آج ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم کی وضاحت ہو سکتی ہے، صحیح تعلیم مل سکتی ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں رائج بہت سی برائیوں اور بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر ہی کر سکتے ہیں، اور یہی خدا کی منشا ہے اور یہی اس کی مرضی ہے۔ اور اس کی خبر آج سے 1400 سال پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، اور ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اسلام کی تعلیم میں بعض بدعات اور بگاڑ داخل ہو جائیں گے، جنہیں مسیح محمدی ہی آ کر درست کرے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، دنیا کے ہر ملک میں مسلمانوں میں بعض ایسی روایات اور بدعات داخل ہو چکی ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے اس زمانے کے امام کی جماعت میں شامل نہیں ہو رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے آپ کو مسیح اور مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دی، اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس احسان کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریق یہ ہے کہ اپنے اندر احمدیت قبول کرنے کے بعد نمایاں تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے عمل، کردار، بات چیت اور چال ڈھال سے یہ ثابت کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ہی ہیں جو اسلام کا صحیح اور حقیقی نمونہ ہیں۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 اپریل 2004۔